آج ہم دیکھیں گے کہ جب خداوند کا بندہ پالوس رسول مختلف باتوں کے بارے میں ہمیں سکھا رہے تھے، اور کل ہم نے فیملی ریلیشن شپ کے بارے میں دیکھا، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ کے بارے میں. تو آج ہم سیکھیں گے کہ جو ایک مسیحی خاندان ہے اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور ایک گاڈلی فیملی جو ہے اس کو پالوس رسول کیا ایڈوائس دے رہے ہیں، کیا نصیحت کر رہے ہیں، خاندان کی کیا اہمیت ہے اور خاندان ہوتا کیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کچھ بنیادی باتیں جو ہیں ان کو ہم دیکھیں. خاندان جو ہے یہ ایک آرڈین، آپ کہہ لیں کہ ایک خداوند کی طرف سے ایک آرڈین انسٹیٹیوشن ہے جس کو خداوند نے جو ہے وہ قائم کیا. اور پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس پہلے خاندان کو یعنی آدم اور حوا کو خداوند نے جو ہے وہ برکت دی. تو جو کانسیپٹ ہے فیملی کا، کل میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ جو میرج کا جو کانسیپٹ ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے، کسی انسان کا آئیڈیا نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کا ہے. سو دا فیملی از کانسٹیٹیوٹیڈ بائی میرج، اینڈ میرج از اے پکچر آف دا ریلیشن شپ آف کرائسٹ ٹو دا چرچ. تو جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ جو کلیسیا ہے یہ خداوند کا بدن ہے، خداوند کی دلہن ہے، اور خداوند سے جو ہے وہ کلیسیا کا دلہا ہے. تو یہ ایک ہم نے کل بات سیکھی تھی کہ جو کلیسیا ہے وہ کیا ہے، اور آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو خاندان ہے اس کو خداوند نے جو ہے وہ تشکیل دیا. خاندان جو ہے اس میں والدین اور بچے اور آپ کی جو ایکسٹینڈ فیملی وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اس میں کچھ رسپانسبلٹیز ہیں پیرنٹس کی، بچوں کی خاندان کے اندر، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، کیسے ان کو بچوں کو ٹرین کرنا ہے، ان کو اکوپ کرنا ہے، ان کو ٹیچ کرنا ہے. یہ دو باتیں ہیں جس میں ایک تو ان کو ٹیچ کرنا ہے اور ان کو دوسرا ان کو ٹرین کرنا ہے. تو ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ، یہ ڈسپلن کرنا ان کو، یہ بیسیکلی جو ہے یہ والدین کا کام ہے، پیرنٹس کا کام ہے. اور جو بچوں کی جو رسپانسبلٹی ہے ان کے بارے میں پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں. ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سیکھا، آئے فرزندو خدا نے اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہو، کیونکہ یہ واجب اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کا. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. اور آئے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خدا کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. تو ایک جو ایگزمپلری جو فیملی ہے وہ کیسے تشکیل پا سکتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاک روح سے بھرپور ایک منفرد اور تعمیری جو معاشرہ ہے وہ ایک اچھے خاندان سے جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. ایک خاص جو بات میں ابھی کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم چرچ کی بات کر، چرچ ایک فیملی ہے، چرچ ایک گھرانہ ہے. تو جو آپ کا گھر ہے وہ آپ کا پہلا چرچ ہے، اور جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، جو باپ ہے، وہ اپنے گھر میں ایک پریسٹ ہے. اور اس کی ایگزامپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایوب تھا وہ اپنے بچوں کے لیے قربانی گزران تھا، اور ان کے لیے انٹرسیڈ کرتا تھا، شفاعت کرتا تھا کہ شاید میرے بچوں نے کوئی گناہ کیا ہو تو وہ ان کے لیے دعا کیا کرتا. میرے ساتھ دیکھیے ایوب کی کتاب کو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایز اے فادر، ہیڈ آف دا فیملی، آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. تو خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیے ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت سے. اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے، اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے. اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا، اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوکھتی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا کہ شاید میرے بیٹے نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو. ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا. تو یہ ایک ہم خوبصورت جو مثال ہے وہ دیکھتے ہیں. اور پھر ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ وہ قربانی گزارنے کے لیے اپنے بیٹے اسحاق کو جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. تو ایک جو بابرکت اور مثالی جو خاندان ہے وہ جس میں نظم و ضبط ہو، جس میں ایمان ہو، جس میں تابع فرمانی ہو، اور یہ خاندان جو ہے جس میں جو مورل ویلیوز ہیں ان کو بچے جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں کہ ان کی کیا اخلاقی ذمہ داریاں ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزمپلری جو
فیملی ہے اس کو خداوند چاہتا ہے کہ اس کو تشکیل دیا جائے. اور خداوند نے جو باغ عدن میں پہلا خاندان جو ہے وہ تشکیل دیا. باغ عدن جو ہے وہ میں 3 گھروں کے بھی جو بات آپ کے سامنے کروں گا. تو پہلا جو گھر تھا، جو پرائمری ہاؤس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تھا باغ عدن، جہاں پر خداوند نے ایک پاک خاندان کو تشکیل دیا، ہوا اور آدم کو بنایا. اور ان کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ دیکھیں کہ خدا نے کہا کہ تم زمین کو معمور اور محکوم کرو. خدا نے کو برکت دی اور دیور اسٹیورڈ. خداوند نے آدم کو کہا کہ تو تمام جانوروں کے نام جو ہے رکھ. تو بیسیکلی یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ خداوند کی عزت کریں، خداوند کے حکم کو مانیں. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر پیس تھا، وہاں پر امن تھا، سلامتی تھی، ٹرینکویلٹی تھی. there was no tension, no depression. اور وہاں پر بلیسنگ تھی، برکت تھی، جب تک کہ وہ خداوند کی تابع فرمانی کرتے رہے. تو یہ پہلا گھر جو ہے، the first house or the first home was destroyed or discredited by the disobedience and rebellious attitude. تو یہ پہلا گھر جو ہے وہ اس انسان کی نافرمانی سے اور باغیانہ رویے سے یہ گھر جو ہے یہ تباہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گھر میں جب وہاں پر خداوند کی جو رولنگ ہے، خداوند کی جو اتھارٹی ہے، اگر اس کو ایکسرسائز نہیں کیا جاتا، خداوند کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو وہ گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اگر وہاں پر باغیانہ رویہ ہے. اور دوسرا جو گھر ہے خداوند کا، وہ بنی اسرائیل تھے. خداوند نے اس خاندان کو، اسرائیل کو چنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور اس لیے خداوند نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. خداوند نے ان کو مصر کی غلامی سے نکالا، اور خداوند نے ان کی، آپ دیکھیں، ہر طرح سے ان کی نگہداشت کی، ان کی محافظت و نگہبانی کی، اور ان کو مہیا کرتا رہا خداوند. ایون کہ they were in the wilderness, وہ you can have the picture of the providence of God، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو مہیا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے، وہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خداوند ان کو آسمان سے من دیا، ان کو گوشت کھلایا اور پانی پلایا. سو ایز اے ہیڈ آف دا فیملی، خداوند کو وہاں پر ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اس کی پروویڈنس کو دیکھتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کو دیکھتے ہیں. And basically this is the responsibility of the father to take care of their people, their family. اور خداوند جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس اب خاندان کی جو ہے وہ حفاظت اور نگہبانی کرتا رہا، ان کو پروٹیکٹ کرتا رہا. اب یہ جو گھر تھا، جو بنی اسرائیل تھے، یہ بھی خداوند کی نافرمانی کی وجہ سے اور گناہ کی وجہ سے یہ خاندان جو ہے وہ ڈسپرس ہو گیا، بکھر گیا. اور آپ دیکھیں کہ جو 12 قبیلے تھے وہ کس طرح سے بکھر گئے. 2 قبیلے جو الگ ہو گئے، 10 الگ ہو گئے. اور یہ جو ناردرن ساؤدرن جو اسٹیٹ تھی وہ الگ ہو گئی بیکاز آف دیئر سن. خداوند کے حکم انہوں نے نہیں مانا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں خروج کے 1920 باب میں کہ وہ خداوند سے عہد کرتے ہیں، تو خداوند جو کچھ تو کہے گا ہم اس کو مانیں گے. اور خداوند کہتا ہے کہ موسیٰ کو ان کو سمجھا کہ میری شریعت، میرے حکم بڑے سخت ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم سب کچھ مانیں گے، آپ فکر، ہم کریں گے سب کچھ. لیکن انہوں نے خداوند کے جو حکم تھے ان کو نہیں مانا. انہوں نے اپنی تراشی مورتیں بنائیں. ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں صبح دیکھا عیسیٰ نبی کے صفحہ میں سے، وہ لکڑی کی پوجا کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، غیر قوم کے ساتھ مل جل کر رہنا، اور شادیاں بیاہ کرنا جس کے لیے خداوند نے منع کیا تھا. اور ہم سلیمان کی زندگی میں اس بات کو دیکھتے ہیں، سول کی زندگی میں اس بات کو دیکھتے ہیں، اور داؤد کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے خداوند کی جو ہے وہ نافرمانی کی. اور آگے چل کر جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ بھی آپ ٹھیک طریقے سے بیہیو کرو، آپ خدا کے لوگ ہو، خداوند نے آپ کو چنا ہے. لیکن وہ خاندان جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا اور بکھر گیا نافرمانی کی وجہ سے. تیسرا جو گھرانہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیسیا، یعنی خداوند کا گھرانہ، خداوند کے لوگ، خداوند کے چنے ہوئے. اور اس گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا مسیح جو ہے وہ خدا کے اکلوتا بیٹا ہے. اب اس گھر کا جو نمونہ ہے، ماڈل جو ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے. اور اس میں جو حاکمیت ہے، جو رولنگ اتھارٹی ہے، بیسیکلی وہ خدا کی ہے. جو سپرمیسی آف گاڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. خدا جو ہے وہ رول کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور خدا مسیح نے شروع سے یہ بات کی کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو اس
جو گھر میں جو خداوند ایک پیٹرن جو دیتا ہے، ایک نمونہ جو دیتا ہے، اس میں خدا کی محبت، خوشی، اطمینان، ضبط، انکساری، مہربانی، دوسروں کی فکر اور معافی کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پالوس رسول اسی ایک گھر کی جو ہے وہ اگزامپل لیتے ہوئے اور جو کلیسیا کو بتاتا ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ خدا کا گھرانہ ہے، خدا کا بدن ہے، اور اس میں جنٹائلز بھی ہیں، اس میں جوئش کانورٹ بھی تھے، all type of the people. And God is telling through St. Paul کہ what is the duty and the responsibility of that family. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرد اور عورت ہیں، ماں یا باپ، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کی جو رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا ہے۔ So there is a sharing, there is a holiness, there is a accountability. بنیادی جو مقصد ہے اس خاندان کا کہ ایک پاک خاندان جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ خدا کہتا ہے کہ پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ خدا کو جاننا اور خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، خدا کے ساتھ چلنا، یہ چند جو ضروری عوامل ہیں، ضروری باتیں ہیں، یہ خدا کے خاندان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس میں خدا کی مرضی اس خاندان میں پوری ہونا، اور خدا ان کے لیے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا، خدا کے ساتھ چلنا، یہ خدا کے خاندان کے لیے خدا کا ارادہ، منصوبہ اور مرضی ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ میں نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ خدا کا جو نجات کا جو منصوبہ ہے وہ پورے خاندان کے لیے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے نوح کی تابع فرمانی کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے خدا کے ساتھ، خداوند نے نوح کے ساتھ اس کے گھرانے کو بھی بچایا، اس کی بہو کو، اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیوی کو، تو اس کے بیٹوں کی بیویاں جو تھی، تو یہ 8 جانیں جو ہیں یہ اس کشتی میں محفوظ رہی، اور نوح جو ہے وہ 120 برس تک جو ہے وہ منادی کرتا رہا۔ تو خداوند کا یہ انتظام تھا، خداوند کی مرضی تھی کہ نہ صرف نوح کو بلکہ اس کے گھرانے کو بھی خداوند جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اور ابراہیم کے ساتھ بھی خدا کی وعدہ ہے جو کہ خطرہ کے ذریعے خداوند اس کے ساتھ باندھا، اور میں یہ چند آیات جو ہیں یہ آپ کے ساتھ تلاوت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی پیدائش کا 17 باب، بلکہ 13 باب کو دیکھیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم 13 باب اس کی 15 اور 17 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ The book of Genesis chapter 13، خداوند کے پاک کلام کو میرے ساتھ دیکھیے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 13 باب، خداوند کا جو ایک وعدہ تھا، جو کویننٹ تھا، وہ ابراہیم کے ساتھ جب خداوند نے اس کو بلایا تو خداوند نے اس کو کہا تھا کہ میں تجھے بہت برومند کروں گا، تجھے برکت دوں گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند کا جو انتظام ہے، خداوند کا جو وعدہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ پیدائش اس کا 13 باب اور اس کی 15 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب لوط اور اس کے نوکروں کے درمیان، ابراہیم کے نوکروں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، تو لوط جو ہے وہ زرخیز زمین لے لیتا ہے، اور ابراہیم کے حصے میں جو ہے وہ بنجر زمین آتی ہے، لیکن خدا اس کو کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر، میں تجھے برکت دوں گا، تیری نسل کو برکت دوں گا۔ اور خداوند جو ہے اس کے وعدے کو ہم دیکھتے ہیں، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں یہ وعدہ جو ہے کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ختنے کے ساتھ ایک جو ختنے کے ذریعے جو عہد کیا گیا، اور اس کو ہم 12 آیت سے دیکھیں گے۔ پیدائش کا 17 باب اس کی 12 آیت۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اس کے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ تو نہ صرف یہ کہ اس کے، میں نے بھی بتایا کہ آپ کے گھرانے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو خداوند نے اس کو کہا کہ جو تیرے گھر میں جو تیرا خانہ زاد ہے، تیرے زر خرید جو غلام ہیں، ان کا بھی خطرہ کیا جائے، تاکہ وہ اس ہولینس کو، اس پرومس کو جو ہے وہ جان سکیں۔ اور اس سے دیکھیں جو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو خداوند کہتا ہے کہ ایک ایسے ماحول میں وہ رہیں
جو کہ ایک پاکیزہ ماحول ہو جہاں پر تابع فرمانی ہو. تو نہ صرف وہ چاہتا ہے کہ جو ابراہیم کے جو خاندان کے لوگ ہیں اس کی نسل جو ہے وہ تابع فرمانی کرے، بلکہ جو اس کے نوکر ہیں، جو خانہ زاد ہیں، وہ بھی خداوند کی جو ہے وہ تابع فرمانی کریں. اور اگر ہم اس کو اب ہم نئے احکامات میں جب اس کو دیکھتے ہیں، خداوند کے عہد کو، خداوند کے وعدے کو، تو ہم اعمال اس کے 2 باب میں اس کے 29 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب پطرس نے کلام کیا، جب اس نے سرمن دیا، تو لکھا ہے کہ لوگوں کے دل پر چوٹ پڑی. انہوں نے کہا کہ آئے بھائیوں ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں. تو پطرس سے کہتا ہے کہ تم اور تمہارا خاندان جو توبہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لاؤ تو تم نجات پاؤ گے، اور یہ وعدہ تمہارے ساتھ، تمہاری نسل کے ساتھ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پالوس جو ہے وہ قید میں تھا، اور دیکھیے میرے ساتھ اس حوالے کو، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کس طریقے سے جو ہے ہم دیکھیں گے جی اعمال اس کا 16 باب. تو وہاں پر جب وہ قید میں تھے تو وہاں پر خداوند نے کس طریقے سے جو وہاں پر جو سپاہی تھے ان کے ساتھ خداوند نے کس طریقے سے کلام کیا. تو ہم دیکھتے ہیں جی 16 باب اس کی 31 آیت کو خداوند کے پاک کلام سے دیکھیے. ایکٹس چیپٹر 16 ورس 31. اس سے پہلے میں آپ کو 29 آیت سے اس کا پس منظر بتانا چاہوں. چراغ منگوا کر اندر جا ادھر کامتا ہوا پالوس سے سلاس کر گرا، وہ جو دروگا تھا جس کے وہ کنٹرول میں تھے جب وہ قید میں تھے، اور انہیں باہر لا کر کہا آئے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. انہوں نے کہا خدا یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور انہوں نے اس کو اور سب گھر والوں کو خدا کا کلام سنایا، اور اس نے اسی رات اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خداوند کا جو منصوبہ ہے، جو پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ پورے خاندان کے لیے ہے. کسی یہ انفرادی جو انڈیویجل جو سلویشن کا جو ہے، بلکہ خدا کا خاندان کے لیے جو منصوبہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو پالوس کی جو تعلیم جس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں افسوس کا 6 باب، تو اس کی وجہ یہ پالوس بیان کرتا ہے کہ کیوں جو ہے وہ بچے ماں باپ کے فرمانبردار رہیں، اور کیوں جو ہے ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی فکر کریں. اس کی جو وجہ ایک یہاں پر میں ایک جو غلط جو آپ کہہ لیں کہ مس کنسیپشن آپ کہہ لیں، غلط فہمی جو ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، کہ بہت سارے جو نان کرسچن جو بہن بھائی پروگرام دیکھتے ہیں بعض کا وہ ان باتوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں. متی کا انجیلی بیان کے 12 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ورس 46 to 51 کہ خدا یسوع سے گھر میں تھے اور وہاں پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ دیکھتے رہے بہن بھائی تجھے ماں باپ سے ملنے آئے ہیں. تو خدا یسوع نے کہا میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرے کلام کو سنتے ہیں. تو یہاں پر خدا یسوع نے جو آپ کے بایولوجیکل جو بہن بھائی ہیں یا فیملی ہے اس کو ہرگز یہ نہیں کہا کہ ان کو کنڈیم کیا کہ نہیں، وہ بلکہ یہاں پر جو پریورٹی تھی اٹ واز اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ. کیونکہ خدا نے کہا کہ آسمان پر کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر خدا مسجد کے قدی بتا رہے ہیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ فیملی جو ہے وہ کلیسیا ہے. اور ہم سب نے irrelevant کہ آپ کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس نسل سے ہیں، ان دا بک آف ریولیشن ہم اس بات کو کہ خدا تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے کھڑے ہیں اور سفید جامے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہیلیلویا کے نعرے لگا رہے ہیں. تو وہاں پر جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ there is a unity in diversity. وہاں پر سب ہوں گے، تمام نسل کے لوگ، تمام قبیلوں کے لوگ، ہر طرح کے خاندان کے لوگ جو ہے وہاں پر ہوں گے. اور وہی جن کی نئی پیدائش ہوئی ہے، جنہوں نے خدا نے نیا پن جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے، تو وہ جیسے کہ پالوس کہتے ہیں کہ اب جو خدا میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. تو جو نئے مخلوق ہوں گے اس میں تمام طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور وہ خداوند کے اس نئے یروشلم میں جو ہے خداوند کے ساتھ رہیں گے. اب ایک مثالی جو خاندان ہے جس کے لیے پالوس جو بات بیان کر رہا ہے، وہ اس کے باپ کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، اور جو ماں کی اس کی حیثیت ہے وہ کیا ہے، بچوں کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا رومن کلچر کی طرف جانا پڑے گا، جس ماحول میں پالوس کو یہ آیات لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی. رومن کلچر میں جو پکچر جس کو کہا جاتا تھا رومن
تو وہ جو باپ دیکھیں جو پتر کا لفظ ہے یہ ہم اپنی زبانوں میں اس کو دیکھتے ہیں. تو جو باپ ہوتا تھا اس کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہوتی تھی, اس کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ جو مرضی کرے, اس کو مارنے کا بھی اس کو اختیار ہوتا تھا. اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو زمین پر ڈال دیا جاتا تھا, اور اگر تو باپ جو ہے وہ اس کو پاؤں لگا دے, اس کو ٹچ کر لے, تو اس کا مطلب وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اگر نہیں تو اس کو بچے کو پھینک دیا جاتا تھا, اور اس کو اگر باپ جو ہے قبول نہیں کرتا, اٹ واز ویری کروئل پریکٹس اور وہاں پر باپ کا اتنا اختیار ہوتا تھا کہ جو وہ چاہے اپنے بچے کے ساتھ کرے, اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا. اور ٹل دا اینڈ آف ہز لائف, یہ نہیں کہ بچہ اس میں جیسے ہمارے یہاں پر کلچر میں ہے کہ بچہ 16 سال کو ہو گیا یا 18 سال کو ہم کہتے ہیں یہ ایڈلٹ ہے, اب وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ خود اس کو سنبھال سکتا ہے, کر سکتا ہے. لیکن اس کلچر میں, رومن کلچر میں, وہ بوڑھا ہو کے بھی وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. اس کا باپ جو ہوتا تھا اس کا ٹوٹل جو کنٹرول جو ہے وہ اس بچے پر ہوتا تھا, اور وہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے. تو اسی لیے پالوس کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے ان کو دکھ نہ پہنچاؤ, ان کو غصہ نہ دلاؤ. تو بیسیکلی یہ ایک وہاں کا جو کلچر ہے وہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جس کلچر میں پالوس رسول نے اس خط کو لکھا. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غصہ نہ دلائیں. اور غصہ دلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پرووک نہ کریں, ان کو ڈسکریج نہ کریں. بعض کا تو آگے چل کے میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے بانٹوں گا کہ کیا وجوہات ہیں, کیسے جو ہے کرنا چاہیے, جو تربیت اور پرورش جو ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے. تو یہاں پر جو یہ کہ we shouldn't discourage our children, we shouldn't provoke them. تو پرووک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ایموشنلی آپ ان کو کنٹرول جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے اس طریقے سے نہ کریں, بلکہ ان کی سنیں اور ان کی عزت کریں, ان کی رسپیکٹ کریں آپ بھی بچوں کی. اور اس میں جو پرابلم جو ہے وہ کیا ہے, میں نے ابھی جیسے کلچر کی بات کی ہے, سرکمسٹانسز کی بات کی ہے, تو جو آپ کے جو حالات ہیں, جو کلچر ہے, جو کسٹمز ہیں, جو لا ہیں, ان کو آپ کو اوبے کرنا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر جو پیرنٹس ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں بچوں کی پرورش کرنے میں, اور ان کے سامنے وہ ٹھیک طریقے سے بیہیو نہیں کرتے, جس سے بچوں کے جو ہے ایموشنل اور ان کے مینٹل جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس پر بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر جو سوشل ورکر ہیں وہ بچوں کو لے جاتے ہیں. اگر پیرنٹس جو ہیں وہ گھر پہ لڑائی کر رہے ہیں اور اگر صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کر رہے ہیں, اگر کسی کو الکوہل کی پرابلم ہے, بیہیویئر ایشوز ہیں, وہاں پر لڑائی جھگڑا ہے, تو جو سوشل ورکر ہے, جو اسٹیٹ ہے, وہ ان بچوں کو لے جاتی ہے. تو آپ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, میں نہیں جانے دینا بچوں کو, بائی فورس وہ لے جاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ خاندان میں ان میں آرگومنٹ ہو رہی تھی, اور نیبر نے جو ہے وہ پولیس کو کال کر دیا, اور پولیس جو ان کی بیٹی کو لے گی. پھر وہ میرے پاس ہے, انہوں نے بہت زیادہ مجھے اس بات کے لیے کہا کہ رفاعت صاحب آپ ہماری مدد کیجیے اور ہمارے بچوں کو واپس دلائیے. تو یہ ایک کسٹم ہے, یہ ایک رول ہے کنٹری کا. یہاں پر جب بچے 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اور وہ اپنی زندگی جو ہے, اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کر سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ انڈر ایج ہوتے ہیں تو کوئی بھی فیصلہ جو وہ خود نہیں کر سکتے, ان کو ماں باپ کی جو ہے وہ سننی پڑتی ہے. تو جو ماحول ہے, جو کلچر ہے, جو چینجز ہیں کسٹم میں, یا جو اس میں ہمارے ماحول کے رسم و رواج ہیں, ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ بہت دفعہ لوگ جو ہیں جو سب کانٹیننٹ سے آ جاتے ہیں, تو سم ٹائم وہ اسی طریقے سے بچوں کو بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طریقے سے ان کے ساتھ رویہ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. جب آپ ایک نئے ملک میں آئے ہیں, اس کے رولز فرق ہیں, اس کے ریگولیشن فرق ہیں, اس کا رہن سہن فرق ہے, then you have to adopt that culture. That's your choice. آپ کو کسی نے زبردستی اٹھا کے نہیں پھینک دیا, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس ملک میں آئے ہیں. اور اگر بچے جو ہیں وہ یہاں پر پلتے بڑھتے ہیں, ان کا لباس, ان کی گفتگو, ان کا بیٹھنا اٹھنا جو ہے وہ اس کلچر کے مطابق ہے, تو اس میں ایک قصور جو ہے وہ بچوں کا نہیں ہے, بلکہ بچے جو ہیں وہ اس ماحول میں پل بڑھ رہے ہیں. یہ ان کا ایک لائف سٹائل ہے, ان کی ایک زندگی ہے جو یہاں پر انہوں نے گزارنی. اگر آپ بچوں کو, جیسے کہ میں دیکھا ہوں کہ بہت دفعہ جو دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کے بھی تو ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جی ہم نے وہ جبہ پہننا ہے, ہم نے دس از اوکے, دس جو کلچر
آپ کا کلچر ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو افریقن ہے وہ اپنا لباس کی دفعہ پہنتے ہیں, جو پاکستانی ہے وہ اپنا لباس جو پہننا چاہتا ہے شلوار میں پہنتے ہیں, یا جو بھی لباس ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو انٹیگریٹ کرنا ہے اس کا. اور دیکھیں انٹیگریشن جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ انٹیگریٹ نہیں کرتے کلچر میں, آپ سیگریگیٹ ہو کر رہنا چاہتے ہیں, الگ ہو کر رہنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو وہی رہنا چاہیے تھا. تو آپ کوشش کرتے ہیں ایک نئے ماحول میں آ کر اس کو ڈومینیٹ کر دیں, کہ پھر بچوں کو آپ فورس کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ ایسے رہیں, آپ ایسے کریں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو کلچر یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے. لیکن پالوس اسی وجہ سے کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا غصہ نہ دلاؤ. جب آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ بھی دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اننیسیسری جو ہے وہ کنٹرول کرنے, نہیں تو آپ کو نہیں پتا, آپ ایسا نہ کریں, یہ نہ کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو کنٹرول them. They are human being. خداوند نے ان کو یونیک پیدا کیا ہے. خداوند ان کو of course this is your responsibility as a parents, لیکن don't try to manipulate them. ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. ان کو آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے, اگر کوئی بات نہیں سن رہے, نہیں مان رہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ ببلیکل پرنسپل ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ اگر جو بچہ ہے نافرمان ہے, وہ نہیں سن رہا, تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے, جو ایلڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کرے, یا جو باقی جو کاؤنسلر ہیں ان کے ساتھ آپ مشورہ کر سکتے ہیں. تو اگر if there is a problem with the behavior, so you can consult with the doctor, psychiatrist and counselor ہیں. آپ ان سے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو کلچر انڈیا پاکستان, وہاں پر بھی بچوں کے بیہیویئر ایشوز ہیں. وہاں پر بچے جو ہیں وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, وائلنٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر یہاں پر آپ یہ سوچتے ہیں نہیں جی اگر وہاں ہوتے تو بچہ ایسا نہ کرتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ کوئی ایسے ماحول نہیں ہے جہاں پر بچے جو بڑے اوبیڈینٹ ہیں. ہر ماحول میں, چاہے وہ افریقہ ہے, چاہے ایشیا ہے, چاہے امریکہ ہے, چاہے کینیڈا ہے, چاہے یورپ ہے, دیز آر ہیومن ایشوز. یہ ہیومن بیہیویئر کے ایشوز ہیں. تو اگر بچے یہاں پر اگر وہ بیہیو نہیں کر رہے, اگر نہیں سن رہے, سو دیر آر ویز اینڈ مینس یو کین گیو دیم کاؤنسلنگ. آپ بائبل مقدس لے کر بیٹھے, جیسے میں نے بتایا کہ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا آپ کا جو چرچ ہے وہ آپ کا گھر ہے. تو بینگ اے پاسٹر, اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ رسپانسبلٹی ہے چرچ کے اندر, اور وہ میری فیملی ہے, وہ میرے بچے ہیں, وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, تو اگر وہاں پر کوئی شخص بیہیو نہیں کر رہا, تو میرا کام ہے کہ میں ایلڈرز کو بلاؤں, ان کے ساتھ بات کروں کہ دیکھیں بھی آپ کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ٹھیک طریقے سے چرچ میں بیہیو نہیں کر رہے. لیکن یہ ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. تو اسی طرح بچوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. ان کو کلام کے مطابق آپ دیکھیں جی ہم خداوند کے لوگ ہیں بیٹا, خداوند ہمیں یہاں پہ لے کر آیا ہے, تو ہمیں ٹھیک طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے, ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی چاہیے. سو دیز آر دا رولز, دیز آر دا پرنسپل جن کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. اور پالوس رسول اس بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. اور بچوں کے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ کے فرمانبردار ہونا چاہیے, تاکہ آپ کی عمر جو ہے وہ دراز ہو. اور خروج 20 باب میں خداوند نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوگے تو آپ کی عمر جو ہے وہ دراز ہوگی. تو فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ 5 آیت میں یہاں پر جو نوکروں کے لیے جو حکم ہے اور مالک کے لیے, تو ایز اے سرونٹ, ایز اے ورکر, جہاں پہ بھی ہیں, دیٹ از یور ورک پلیس از یور لیمپ اسٹینڈ. وہ آپ کا ایک چراغ دان ہے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے, اور آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. آپ کو ان تمام حالات میں, اگر حالات ناسازگار بھی ہیں, لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے, اور وہاں پر سختی ہے, جیسے بھی حالات ہیں, یو ہیو ٹو پلے یور رول ایز اے کرسچن سرونٹ. آپ کو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک لیونگ ایگزامپل ہونی چاہیے. میں جب آرمی میں تھا, جنرل ہیڈ کوارٹر میں, تو وہاں پر بہت کم جو کرسچن تھے, اور ایسے حالات میں بہت یہ ایک ذمہ داری تھی کہ کیسے ان کے درمیان ایک اچھے طریقے سے ایک مسیحی ہوتے ہوئے کیسے کام کرنا چاہیے. اس کا بالکل جو ببلیکل جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم جانبداری کے ساتھ کام کریں, اور مالکوں کے لیے خداوند کی جو ایڈوائز ہے پاک کلام کے میں ہم دیکھتے ہیں, پالوس اس کا بیان کرتے ہیں کہ وہ آنر نہیں ہے, وہ اسٹیورڈز ہیں, وہ پرووائڈر نہیں ہے. پرووائڈر جو ہے وہ
خالق جو ہے مہیا کرنے والا جو ہے وہ خدا ہے. تو خدا کے ڈر و خوف سے ان کو چاہیے کہ اپنے نوکروں کا جو احترام کریں, ان کا لحاظ کریں, ان کی عزت کریں, اور جو دنیا کا جو نظام ہے اس کو اس طریقے سے وہ بہتر جو ہے مل کر جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. اور جو ذمہ داری ہے, جو سرونٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ دے ہیو ٹو بی اوبیڈینس, ان کو تابع فرمانی کرنی چاہیے. اور خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے دیکھا ہے کو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک اپنے صاف دلی سے ڈرتے اور کامتے ہوئے اس ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے. تو ایک ایگزامپل جو دی گئی ہے خدا مسیح کی دی گئی ہے کہ جیسے وہ فرمبردار رہا تو ہمیں بھی انکساری فروتنی کے ساتھ فرمبرداری کے ساتھ چلنا ہے. اور پھر ہے کہ ہمیں دیانتدار ہونا ہے اپنے کام کاج میں. فیتھفلنس از ویری امپورٹنٹ. اور پھر ہمیں اپنے مالک کی جو ہے وہ عزت کرنا ہے, کیونکہ یہ خدا ان کی طرف سے ان کو ہم پر مالک جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور جو صبر کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت, سختی بھی ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ جو ہے پیشنس کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو مالک ہے ان کے لیے ہے کہ دو باتیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ بہت دفعہ جو میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے اتنا سا کام کیا, میرے پیسے مار گئے جی, وہ پیسے نہیں دے رہا جی بلڈر جی, وہ فلاں شخص ہے جو اس نے میں اس کے ہوٹل میں کام کرتا ہوں اس نے میرے پیسے نہیں دیے جی, فلاں شخص کے لیے میں نے یہ کام کیا. تو جو پیمنٹ ہے, جو ویجز ہیں, وہ ان کو وقت پر جو ہے وہ دینی چاہیے. میرے ساتھ ذرا دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو کہ جو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں نا کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں, اس کا کہیں جو بیچارے جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں مجھے بتاتے ہیں لوگ کہ جی میرے ساتھ ایسا اس نے کیا اور میرے پیسے کھا گئے جی, میں نے اتنا کام کیا تھا. اور مجھے تو خداؤں کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں ان کا جو ان کی اجرت ہے ان کو دینی چاہیے. ڈیوٹرانومی چیپٹر 24 ورس 15. تو اسی دن سے اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری سے دینا, کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے, تا نہ ہو کہ وہ خداوند سے تیرے خلاف فریاد کرے اور تیرے حق میں گناہ ٹھہرے. اب وہ آپ دیکھیں جو یہ آیات ہیں خدا کے پاک کلام میں سے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی لی گئی ہیں, اور مسلمان عام طور پر کہتے ہیں یہ حدیث ہے قرآن کی آیت ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت جو ہے وہ ادا کر دی جائے. تو یہاں پر یہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے تو اسی دن میں اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری سے دینا, کیونکہ وہ غریب ہے, اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے, تانا خداوند کے خلاف فریاد کرے تیرے حق میں گناہ ٹھہرے. تو جو مزدور کی جو مزدوری ہے وہ اس کو وقت پر جو ہے وہ دینی چاہیے اور ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو آپ کو فیوریٹ ہے ان کو آپ پروموٹ کر دیں اور دوسرے کو آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو محبت اور رسپیکٹ اور جو کسی کا حق ہے, جسٹس جو ہے, یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے پاک کلام میں سے یہ جو پالوس رسول ہیں ان باتوں کے بارے میں وہ سکھا رہے ہیں. اور نامیات میں اور آئے مال کو تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو, کیونکہ تم جانتے کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر کسی کا طرفدار نہیں. تو دیر از نو فیورٹزم, خداوند کے کوئی طرفداری نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا مالک جو ہے وہ خداوند ہے. تو آپ کو بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے, اور ملازموں کو یہ چاہیے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ خدمت کریں اور جو کام کریں یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ایک جو آج ہم نے دیکھا کہ جو خاندان میں جو رسپانسبلٹیز ہے پیرنٹس کی وہ کیا ہے, بچوں کی کیا ہے, اور بھی بہت ساری جو باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ماں باپ کے تابع فرمان رہیں اور محنت کریں اور ماں باپ کے لیے عزت کا سبب بنے, ذلت اور بےعزتی کا سبب نہ بنے. اور اس طرح جو نوکر ہیں جو مالک ہیں ان کو خدا کے ڈر خوف میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. تو کل ہم اس کے آخری حصے پر بات کریں گے اس کے 6 بات میں, اور ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ جو روحانی جنگ ہے اس میں ہم شامل ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اس جنگ کو جیتنا ہے. تو ضرور آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں تابع فرمانی کی روح دے, بچوں کی فکر کرنے کا جذبہ دے, اور ہم انہیں غصہ نہ دلائیں اور انہیں دکھ نہ پہنچائیں اور ان کو ڈسپلن کریں, لیکن ان کو ڈسکریج نہ کریں, ان کی عزت کریں. یہ مت سوچے گو جی میں باپ میرا جو ہے وہ رومنز کا جو میں نے بتایا کہ ایبسولوٹ اتھارٹی, آف کورس مطلب جو محبت ہے پیار ہے وہ بڑی ضروری ہے,
اور اس میں آپ کو ان کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان کی فکر کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند مہربان پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں برکت دیتا ہے۔ اے پیارے خداوند، تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ آج کے سارے خداوند وقت میں جو بھی تو نے سکھایا ہے ہمارے ذہنوں میں نقش ہو۔ اور اے پیارے خداوند، میں دعا کرتا ہوں بیماروں کے لیے کہ خداوند ان کو قوت سے تندرستی عطا فرما۔ اسی طور سے پیارے خدا میں دعا کرتا ہوں تمام بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اور تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ خداوند محنت کر رہے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ان کے مالکوں کے لیے، آنرس کے لیے۔ خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند تم سب کے ساتھ ہو۔ آج کا تمام دن ہے خداوند تمہاری پاس نگہبانی فرما، اور پہلے خداوند ہر ایک قدم پر تمہاری سہایتا کر۔ تمام دکھی لاچار لوگوں کے ساتھ انہیں قوت سے تندرستی دے، اور ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو، تقصیروں کو معاف فرما۔ تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ وہ لوگ جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک پر ہیں اور زوم پر ہیں، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ سلیمان، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے۔ Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. God Thank bless you you. very much. Have a blessed day. Bye.